ألا لله الدين الخالص. نمبر 2، اس میں کوئی شک نہیں، اس کا ایک سادہ سا مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات نہیں، شک کی کوئی بات نہیں، جو باتیں بھی ہیں یقین کے ساتھ کی گئی ہیں، اور یقین ایک ایسی دولت ہے جو انسان کے ہاتھ بڑی مشکل سے آتی، یقین کی دولت نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، یقین کی دولت کبھی بھی نہیں آتی ہاتھ، بہت مشکل ہاتھ، بڑا محنت کرنی پڑتی، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں آپ جتنا دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو محنت اتنی کرنی پڑے گی آپ کو، دن رات بے سکون رہیں گے، بھاگ رہے ہیں ادھر 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 سے ادھر، آپ دیکھتے ہیں یہ بڑے لوگوں کے ٹیلی فون آپ دیکھ لیں، ان کے فون ہی بجتے رہیں گے، فون ہی بجتے، نہ دن چین نہ رات چین، ہے جی، اب اس کا فون، اب اس، اور جس فون زیادہ بجے پھر دل بھی بڑا خوش ہوتا ہے، بھی آج تک کمال ہی ہو گئی ہے، آج مزہ آ گیا، وہ دولت سے پیار کرنے لگ گیا نا، تو اب کہتے شکر ہے۔ وہ ہم شہر میں کام کرتے تھے تو ہماری کپڑے کی دکانیں تھیں، تو وہ جناب وہ نا جب کوئی گاہک نہ آنا، برے دن بھی تو مندہ بھی تو آ جاتا ہے نا کاروبار کے اندر، تو نہ آنا، تو ہمارے دادا جی کے ایک بھائی تھے، وہ جناب گلہ جو نا گلہ ویسے ہی کھول کے 2-3 دفعہ بند کر دیتے تھے، کہیں آواز ہی نہیں آتی۔ میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، میں نے کہا تایا جی، مطلب ابو کے تایا جی تھے تو میں بھی ساتھ، میں نے تایا جی آپ کیا کرتے؟ کہتے یہ گلے کی فریاد 3 دفعہ اللہ کو سناتا ہوں، بھی یا اللہ یہ صبح سے کہہ رہا ہے میرے اندر کچھ نہیں گیا، کوئی بھر دے اس کو، تو یہ ہمارے پھر وہ یہ یعنی ہماری خاندانی روایت ہے۔ میں نے پوچھا، بھی کہتے یہ بیٹا ہماری خاندانی روایت ہے شروع سے بھی، جب گاہک نہ آئے، صبح کوئی ابتدا نہ ہو کام کی، تو 3 دفعہ گلہ کھول کے بند کر دو، تو وہ جو ہے گاہک آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنا آدمی ہو جاتا ہے، کہتا بھی کوئی گلے کی آواز بھی آئے، باندھو چلو خالی کی آئے تو صحیح بھی گلہ بند ہو رہا ہے کھل رہا ہے، یہ بات ہے۔ تو یقین جو ہے وہ اس کی دولت حاصل کرنا بہت مشکل ہے، یقین کی دولت تب آپ کے ہاتھ میں آئے گی جب آپ اس پہ اتنی محنت کریں گے، اور وہ عبادات اور قرآن شریف کی، دن رات قرآن شریف کا مطالعہ، کوئی لمحہ نہ ہو۔ ہماری مسجد میں نے اپنی زندگی میں 2-3 بزرگوں کو قرآن شریف کی تلاوت کرتے دیکھا، ایک تو ہمارے استاد ہی تھے اللہ اتنا بٹ صاحب مرحوم، میں نے اتنا قرآن کسی کو پڑھتے نہیں دیکھا ترجمے کے ساتھ، ازبر تھا، انہیں حافظ نہیں تھے لیکن ازبر تھا۔ مجھے یاد ہے غالباً مولانا مرحومی ایک دفعہ پڑھ رہے تھے سورہ سجدہ، تو اس کے اندر مولانا صاحب ہی وہ کوئی لفظ بول گئے، تو بٹ صاحب نے پیچھے سے جلدی سے بتایا کہ یہ لفظ ہے۔ ایک بابا نواب مرحوم ہوتے تھے، اس کا بھی میں نے دیکھا، وہ قرآن شریف، بس قرآن شریف، چنوں کی ریڑھی لگاتا تھا وہ بزرگ، تو 90 سال ان کی عمر تھی ہمارے، بس اس آدمی کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی قرآن شریف پڑھتا ہی جا رہا ہے، پڑھتا ہی جا رہا ہے، جب دیکھا قرآن شریف پڑھ رہا ہے، جب دیکھا قرآن، 5 نمازیں، تہجد کے وقت، صبح اٹھتے تھے 1:30 بجے، تب بھی ہمارے ساتھ چونکہ اعتکاف کرتے تھے سارے لوگ، اس لیے مجھے یہ اعتکاف کا موسم آ رہا ہے تو ساتھ مجھے قرآن بھی یاد آ رہا ہے۔ اور ایک بابا عبد المجید تھا، وہ اس کو پنجابی کی نظمیں بڑی یاد تھی، مرحوم، اللہ اسے بھی جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے۔ دیکھو مجھے کس کس کی باتیں یاد آتی ہیں، وہ بھی قرآن شریف پڑھتا ہی جاتا سر، اس کی بھی 90-95 سال پڑھی ہی جا رہا ہے، پڑھی جا رہا ہے، پڑھی جا رہا ہے، پڑھی جا رہا ہے۔ جتنی محنت کریں گے اتنی یہ یقین کی دولت ہاتھ میں، یہ نہیں کبھی آپ نے پڑھ لیا، پتہ نہیں، مجھے تو لگتا تھا کہ وہ 6-7 دن میں قرآن شریف ختم کر لیتے، پڑھتے ہی جاتے تھے، پڑھتے ہی۔ بٹ صاحب کو تو میں نے اللہ تعالیٰ نے کروڑ جنت نصیب کرے، قرآن شریف بہت پڑھتے دیکھا، اتنا، جماعت اسلامی کے رکن تھے، مولانا مودودی کی وجہ سے انہیں فوج سے کورٹ مارشل بھی ان کا ہوا تھا، تو ہم نے ان سے تفہیم، میں نے ان سے پہلی دفعہ ان سے پڑھی، اس لیے مجھے وہ یاد ہے، بڑا کمال اتنا۔ اس لیے یقین کی دولت اگر آپ نے لینی ہے تو آپ کو قرآن شریف بہت پڑھنا پڑے گا، پڑھتے جائیں، ناظرہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پڑھتے ہی جائیں آپ، بار 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 بار، آپ کا تو کچھ دن وقت کا حصہ کوئی خالی جائے ہی نہ، جب کام سے فارغ ہو جائیں بس اٹھایا قرآن شریف شروع کر لیا،
پھر کچھ آ گیا، پھر رکھیں، پھر شروع کر لیا، چھوڑے نا اس